کیا نماز کے دوران پیشاب کو روک سکتے ہیں اگر پیشاب تیز ہو؟ حدیث میں منع کیا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے جس آدمی کو بھوک لگی ہوئی ہو یا اس کو پیشاب آ رہا ہو تو وہ نماز سے پہلے جا کے کھانا کھا لے یا اپنی قضائے حاجت کرے، اس کے بعد نماز پڑھے. ایسی حالت میں کہ شدید بھوک لگی ہوئی ہے، نماز میں ساری توجہ کھانے کی طرف ہے، یا پیشاب آ رہا ہے تیز اور نماز میں ساری توجہ اس طرف ہے، اس صورت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. پہلے قضائے حاجت کریں، اس کے بعد نماز پڑھیں. نماز ہونے کو ہو جائے گی لیکن یہ عمل کرنا ٹھیک نہیں ہے. سخت مجبوری میں جھوٹ بول سکتے ہیں؟ دیکھیں، جھوٹ بولنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مواقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے کہ 3 مواقع پر جھوٹ بولا جا سکتا ہے، اور اس کو بھی فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ کہ بالکل سیدھا سیدھا جھوٹ نہ بولا جائے، یعنی گول مول بات کر لی جائے، کوشش یہ کی جائے گول مول بات کی جائے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 مثال کے طور پر اس میں سے ایک بات یہ کہ آپ صلح کروا رہے ہیں، کوئی 2 بھائیوں کا پھڈا ہو گیا ہے، 2 دوستوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا تنازع چل رہا ہے، آپ صلح کرانے کے لیے مثلاً آپ ایک کے پاس گئے، اس نے برا بھلا کہا کہ وہ تو ایسا ہے، وہ میرے سامنے ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. آپ اس کے سامنے گئے اور آپ نے اس کو کہا کہ میں تو اس کے پاس گیا تھا، وہ تو آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا، وہ تو کہہ رہا تھا بھائی یہ تو بہت اچھا آدمی ہے اور میں تو بڑی اس کی قدر کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ. مقصد آپ کا یہ کہ ان کی آپس میں صلح ہو جائے. اب یہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کو، وہ تو گالیاں دے رہا تھا جس کے پاس آپ گئے تھے، لیکن آپ اس کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں کہ یار وہ تو آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا فلاں. یہ صلح کے لیے جو جھوٹ بولا جائے یہ جائز ہے. اسی طرح بیوی کو خوش کرنے کے لیے اس وقت جھوٹ بولنا جائز ہے جب اس میں کوئی دھوکہ آپ اس کو نہ دے رہے ہوں. مثال کے طور پر وہ آپ کو کہہ رہی کہ مجھے شاپنگ پہ لے کے چلیں، آپ اس کو کہیں کہ میں کل لے کے جاؤں گا، اور آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں کل لے کے جاؤں گا، یہ تو جھوٹ ہے. اس کو خوش کرنے کے لیے جس میں دھوکہ نہ ہو، مثال کے طور پر کھانا آپ کھا رہے ہیں بہت اچھا نہیں بنا ہوا، آپ اس کو خوش کرنے کے لیے کہیں کہ کھانا بہت اچھا بنا ہوا ہے، یا آپ اس کو کہیں کہ آپ آج بہت اچھی لگ رہی ہو اور آپ کو اچھی نہیں لگ رہی، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت اچھی لگ رہی ہو. یہ جھوٹ ہے، لیکن یہ جھوٹ بیوی کو خوش کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جائز ہے. تو اس لیے جھگڑا ختم کرنے کے لیے، اسی طرح ظلم سے بچانے کے لیے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے، یہ وہ مواقع ہیں جن پر جھوٹ بولنا جائز ہے. اس کے علاوہ اگر کہیں مجبوری ہوتی ہے، کوئی مشکل ہوتی ہے، اس کا طریقہ یہ کہ آپ گول مول بات کر لیں. توریہ جس کو عربی میں کہتے ہیں، توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بات کریں، آپ اس میں آپ کی نیت کچھ ہو، سامنے والا کچھ سمجھ رہا ہو، یعنی آپ اس کو بات کر دیں، وہ اس کی سمجھ میں کچھ آ رہا ہوگا، آپ کچھ اور سمجھ رہے ہوں گے. اس طرح کے ذو معنی جس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، اس طرح کا کوئی جملہ استعمال کریں تو جھوٹ بھی نہیں ہوگا، آپ جو بچنا چاہتے ہیں وہ آپ بچ بھی جائیں گے. یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ صاف صاف جھوٹ بولوں گا تو میں پھنس جاؤں گا، اس سے میرے لیے پریشانی ہوگی، تو اس طرح کے مواقع پر آپ کوئی ایسی گول مول بات کر سکتے ہیں جس میں آپ کی جان بھی چھوٹ جائے اور آپ کو صاف جھوٹ بھی نہ بولنا پڑے. اس انداز سے ایسی کوئی گول مول بات کریں. تو یہ جو 3 مواقع میں نے آپ کو بتایا، صلح کروانے کے لیے بیوی کا شوہر یا شوہر کا بیوی کے سامنے اس کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا، اور تیسرا موقع کہ جنگ کے موقع پر جھوٹ بولنے کا مطلب یہ کہ جنگ دھوکے کا تدبیر کا نام ہے. اس میں جھوٹ بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ صاف صاف اس کو دھوکہ دیں، مطلب یہ کہ آپ دشمن کو شو کچھ کریں اور کریں کچھ. مثال کے طور پر آپ اس راستے سے جا رہے ہیں اس کو یہ شو کرنے کے لیے کہ میں یہاں جا رہا ہوں، حالانکہ جانا آپ نے وہاں پر ہے. تو آپ اس راستے سے جائیں، دشمن آپ کے پیچھے آئے گا کہ بھئی یہ تو اس راستے پہ چل رہے ہیں، اور وہ سارے لوگوں کو اس پہ لگا دے گا، آپ اس طرف ڈائیورٹ ہو جائیں گے، یہاں آ جائیں گے، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اب یہ ایک طرح سے آپ نے پریکٹیکلی جھوٹ بولا ہے، اس کو ایک طرح سے دھوکہ دیا ہے، ایک چکمہ دیا ہے اس کو کہ اس کو سمجھ نہیں آئی. تو جنگ تو نام ہی اسی چیز کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب بھی کسی غزوے کے لیے جاتے تھے، کسی جنگ کے لیے جاتے تھے، تو آپ لوگوں کو صاف صاف بتاتے نہیں تھے کہ میں کہاں جا رہا ہوں. آپ نے جانا کہیں ہوتا تھا اور بتاتے کچھ تھے. یعنی مثال کے طور پر رستے میں ایک جگہ آ رہی ہے، مثال کے طور پر آپ بلدیہ سے جا رہے ہیں شارع فیصل. اب شارع فیصل جب آپ بلدیہ ٹاؤن سے جائیں گے تو آپ کے رستے میں غنی چورنگی بھی آئے گی، حبیب بینک آئے گا، ناظم آباد آئے گا، اور جناب حسن اسکوائر وغیرہ وغیرہ، یہ نیشنل اسٹیڈیم. اب آپ نے شارع فیصل جانا ہے، آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو آپ کہیں میں ناظم آباد جا رہا ہوں. اب جو سننے والا ہے وہ تو یہی سمجھے گا کہ آپ کی ڈیسٹینیشن ناظم آباد ہے، حالانکہ آپ ناظم آباد آپ کی لاسٹ ڈیسٹینیشن نہیں ہے، آپ کی لاسٹ ڈیسٹینیشن شارع فیصل ہے. لیکن آپ نے جو بولا یہ جھوٹ نہیں ہے، اس لیے کہ ناظم آباد بھی آپ جا رہے ہیں، ناظم آباد سے ہوتے ہوئے چلے جائیں گے. اسی طرح ایک اصول ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ عدد اقل اکثر کی نفی نہیں کرتا.
مثال کے طور پر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کی جیب میں کتنے روپے ہیں، اب آپ کے پاس 10,000 روپے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں کہ میری جیب میں 1,000 روپے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو آپ نے کہا کہ میری جیب میں 1,000 روپے، یہ جھوٹ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ 10,000 نہیں ہے، آپ نے یہ کہا ہے کہ 1,000 روپے ہیں۔ اب 1,000 سے زیادہ ہیں یا نہیں ہے یہ آپ نے نہیں کہا، تو جو کم تعداد ہوتی ہے وہ زیادہ کی نفی نہیں کرتی۔ تو اب اس طرح کے جو کلمات یا اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں جس سے آپ کا مقصد بھی حاصل ہو جائے، جھوٹ بھی نہ ہو، اس طرح کی کوئی بات کر لینی چاہیے مجبوری میں۔